السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مسلمز کارنر، اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے رہتے ہوں گے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے چینل سبسکرائب کرنے سے مجھے حوصلہ ملے اور میں زیادہ سے زیادہ اچھی ویڈیوز بنا سکوں۔ آج ہمارا واقعہ ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہے، کیونکہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں سے جو ہے امتحان لیا تھا، لیکن ان میں ایک امتحان میں پاس ہو گئے اور باقی 2 فیل ہو گئے تھے۔ جس طرح ہمارے امتحان ہوتے ہیں، جب ہم اسکولوں میں پڑھتے تھے تو ہمارے امتحان ہوتے تھے، تو اسی طرح ہم کبھی فیل ہو جاتے تھے کبھی پاس۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحان لیا تھا، اور کچھ اس میں پاس ہو گئے اور کچھ اس میں فیل ہو گئے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے واقعات بیان کیا کرتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا اور ایک واقعہ بیان کیا کہ پچھلی امتوں میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ جو پچھلی امتیں گزر گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس سے پیچھے جتنی بھی امتیں گزریں اس میں 3 قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ نمبر 1، جن کے بال نہیں ہوا کرتے تھے، جو گنجے ہوتے تھے، اور جن کو جو ہے نا ہمارے معاشرے میں، اس سوسائٹی میں بھی اور اس سوسائٹی میں بھی شکار کیا جاتا ہے، وہ دیکھو وہ گنجا جا رہا ہے، وہ دیکھو وہ گنجا جا رہا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جو گنجا جا رہا ہوتا ہے، جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے، اسے تنقید کا نشانہ بنائیں گے، وہ اس طرح کریں گے کہ اس سے عجیب محسوس کریں گے۔ جس طرح آج ہم کرتے ہیں، ہم ان کو تنگ کرتے ہیں، ویسے ہی اس زمانے میں بھی کیا کرتے تھے۔ دوسرے وہ جن کے بدن پہ ہر وقت کھجلی، خارش یہ ہوتی تھی، جس طرح ہمیں الرجی کے مسائل ہوتے ہیں نا، اسی طرح۔ تو اور اس کے بدن بالکل صاف نہیں ہوتا، کپڑے بھی نہیں، لوگ اسے گھن کرتے ہیں، اس کے پاس بھی نہیں جاتے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تیسرے وہ تھے جو نابینا تھے، جو اللہ کی بہت بڑی نعمت جس کا ہم شکر بھی ادا نہیں کرتے کہ وہ یہ ہماری آنکھیں، تو وہ نابینا تھے اور ان کے پاس آنکھیں نہیں تھی اور وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے 2 فرشتوں کو چنا اور انہیں پہلے ایک کے پاس بھیجا جو کہ گنجا تھا۔ اس شخص کے پاس بھیجا اور کہا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ ہم اللہ کے نیک بندے، ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا۔ انہوں نے کہا اور تو کوئی خواہش نہیں ہے، باقی تو ٹھیک ہے، لیکن بس یہ سر کے بال نہیں ہیں۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ پاک اسے سر کے بال دے دے۔ تو پھر اس کے جو سر کے بال ہیں وہ واپس آ گئے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کیا تمہاری کوئی اور خواہش ہے، کوئی دل میں تمنا ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اونٹ پالنے کا بڑا شوق ہے۔ تو ان جو فرشتے تھے، یعنی کہ جو انسان کے روپ میں آئے تھے، اور تو وہ انہوں نے جو ہے ہاتھ اٹھائے، انہوں نے کہا یا اللہ پاک اسے اونٹ عطا فرما دے اور اس میں برکت دے دے۔ پھر جی وہ دوسرے کے پاس گئے جس کو ہر وقت خارش ہوا کرتی تھی، جس سے لوگ گھن کیا کرتے تھے۔ اس کے پاس گئے ہیں تو اس سے پہلے حال احوال پوچھے، سلام دعا کی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کوئی تمہاری خواہش ہے، کوئی جو ہے تمہاری تمنا ہے؟ تو ہم اللہ کے نیک بندے ہیں، تو اللہ ہماری دعا ضرور قبول کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اور تو کچھ نہیں، بس یہ بدن پہ کھجلی کا بہت مسئلہ ہے، تو اس کو ذرا اگر آپ حل کر دیں، اللہ سے دعا کریں اللہ کے حضور۔ تو اس نے کہا کہ کیا نام لیتے ہیں، پھر جو مسافر تھے انہوں نے دعا شروع کی، انہوں نے دعا کی کہ اللہ پاک اس کی یہ جو بدن کی بیماری ہے اس کو ختم فرما دے۔ پھر وہ اس کی جو ہے کھجلی بالکل ختم ہوگی۔ پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی اور خواہش ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے گائیں پالنے کا بڑا شوق ہے۔ تو انہوں نے پھر دعا کی کہ اللہ پاک اسے گائیں عطا فرما دے اور اس میں برکت دینا۔ پھر وہ تیسرے کے پاس گئے جو کہ نابینا تھا، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ نابینا شخص کی کیا خواہش ہوگی؟ ایک آنکھیں مل جائیں، اور کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اتنے نابینا لوگ ہوتے ہیں، بیچارے چلتے بھی اتنے مشکل سے، اور نہ ان کے پاس جگہ ہوتی ہے چلنے کی، کچھ تو ایکسیڈنٹ میں جو ہے اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی نابینا کو دیکھیں تو اپنی موٹر سائیکل، کار، بائی سائیکل جس پہ بھی ہیں اسے روک لیں، جس چیز پہ بھی ہیں۔ تو وہ نابینا کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس یہ آنکھ ہو جائے نا میری، یہ روشنی نہیں ہے، مجھے یہ آنکھوں کی روشنی چاہیے۔ تو ان فرشتوں نے، یعنی کہ جو انسان کے روپ میں تھے، انہوں نے دعا کی، اور انہوں نے پہلے پوچھا تھا، پھر انہوں نے دعا کی۔ جب اس نے بتایا اس شخص نے، تو انہوں نے دعا کی تو اس کی جو آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اور تمہاری کوئی تمنا، کوئی دعا؟
تو انہوں نے کہا کہ اس شخص نے کہا کہ مجھے بکریاں پالنے کا بہت شوق ہے. تو وہ فرشتے وہاں سے جاتے جاتے دعا کرتے گئے کہ اے اللہ پاک اس کو بکریاں عطا فرما دے اور اس میں برکت ہو. پھر اللہ پاک نے ان کا امتحان لیا، اور وہ امتحان اس طرح لیا کہ اللہ پاک نے انہی 2 فرشتوں کو کسی اور روپ میں، انسان کے روپ میں، لیکن کسی اور کپڑوں میں، کسی اور لباس میں یا کسی اور شکل میں انہیں بھیجا. اور وہ پہلے ایک کے پاس گئے جس کے سر پہ بال نہیں تھے. انہوں نے وہاں سلام دعا کی اور انہوں نے کہا کہ ہم مسافر ہیں، کیا تم ہمارے جو ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں. جو پہلا تھا گنجا، اس کے پاس اونٹ تھے، وہ اونٹوں کا ایک ریوڑ بن گیا، یعنی کہ وہ اونٹ میں بہت برکت ہوئی. دوسرا جس کے پاس گائیں تھی، اس کی گائے میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ آپ سمجھے ایک ریوڑ، ایک اچھا خاصا، آپ سمجھے کہ اچھا خاصا اس نے جو ہے اونٹ پال رکھے تھے، گائیں. اور پھر جب تیسرے کے پاس گئے تو اس نے ایک بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ اس کے پاس تھا. ٹھیک ہے، ان تینوں کے پاس یہ چیزیں تھیں. تو پھر وہ سب سے پہلے جو سب سے فرسٹ ون تھا اس کے پاس گئے اور اس نے کہا کہ ہم مسافر ہیں، کیا تم ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ ہمیں دے دو گے کوئی بھی؟ تو اس نے کہا جاؤ جاؤ، میں کیوں تمہیں دوں، یہ تو میں نے اپنی محنت سے پالے ہیں، تو میں کیوں تم لوگ کو دوں. تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ تمہارے اپنے ہی ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میرے باپ دادا سے چلتے گئے ہیں یہ اونٹ، تو یہ میری وراثت میں ہے. تو انہوں نے کہا ہاں سچی میں؟ تو اس نے کہا ہاں تم کو میں کیوں دوں، میں نے تو تمہیں نہیں دینے یہ اونٹ. اس نے بالکل صاف صاف انکار کر دیا. پھر جب انہوں نے انکار کیا تو پھر انہوں نے کہا کیا تمہیں یاد ہے کہ ہم کسی اور روپ میں آئے تھے اور تمہارے سر پہ بال نہیں تھے تو ہم نے تمہارے لیے دعا کی تھی؟ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، تم لوگوں نے تو میرے لیے دعا نہیں کی، میرے تو بال پہلے سے ہیں. پھر جی ان فرشتوں نے اللہ سے بدعا دی اس شخص کے لیے کہ اللہ پاک اس کے ریوڑ کو ختم فرما دے اور اس کو ویسے ہی روپ عطا فرما دے جیسے ہی پہلے تھا. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے امتحان کو پورا نہیں کیا اور وہ فیل ہو گیا، اور وہ پھر ویسا ہی ہو گیا اور اس کے تمام اونٹ بھی چلے گئے. دوسرے کے پاس گئے جس کو کھجلی ہوا کرتی تھی، تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اسے ملے. تو انہوں نے کہا کہ ہم مسافر ہیں، کیا تم ان تمام گایوں میں سے ہمیں ایک گائے دو گے؟ تو اس نے بھی انکار کر، اس نے کہا نہیں نہیں، میں تو نہیں دیتا. تو پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے بدن میں کھجلی نہیں ہوا کرتی تھی پہلے؟ کہتے نہیں نہیں، میرا بدن تو بالکل ٹھیک تھا، شروع ہوتی بچپن سے ہی، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. پھر انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ ہم وہی ہیں جس سے تم نے دعا کرائی تھی؟ کہتے نہیں نہیں، تم کون ہو، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. بالکل انکار کر دیا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم دوسرے روپ میں آئے تھے، پھر بھی وہ نہیں مانا. پھر انہوں نے بدعا کی یا اللہ پاک اس کو ویسے ہی روپ میں کر دے جس طرح یہ پہلے تھا، اور اس کے تمام جو ہے جانور چھین لے. جب تیسرے کے پاس گئے، نابینا کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ ہم مسافر ہیں، کیا تم ہمیں اپنی بکریوں میں سے کوئی بکری دو گے؟ تو اس نے کہا کہ ایک جگہ پہ لے گئے، اس نے کہا یہ میرا سارا ریوڑ ہے، آپ کو جو پسند آتی ہے اس میں جو بھی بکری، جو بھی چیز آپ بے شک اسے لے لیں، میں آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں کروں گا. تو پھر اس شخص نے اسے بتایا، اس نے کہا کہ ہم وہی ہیں جس نے تمہاری نظر ٹھیک کی تھی، اور ہم اللہ کے خاص بندے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے امتحان کے لیے بھیجا تھا اور آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں. تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کے ساتھ امتحان لیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ ہم سے بھی امتحان لیتا ہے. ہم سے کس طرح؟ اگر ہم امیر ہیں تو امیری میں اللہ تعالیٰ ہم سے امتحان لے رہا ہے. اگر ہم فقیر ہیں تو ہم سے اللہ تعالیٰ فقیری میں امتحان لے رہا ہے. اگر ہم بادشاہ ہیں تو ہمارے ساتھ بادشاہت میں امتحان ہو رہا ہے. اگر ہم ایک طالب علم ہیں تو ہمیں طالب علمی، یعنی کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس میں ہمارا امتحان ہے. اگر ایک استاد ہے تو اس کا جو ہے تعلیم میں جو ہے ایک امتحان ہے کہ وہ کیسا پڑھا رہا ہے. تو تمام انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی امتحان میں. اگر ایک جو ہے زمیندار ہے تو اس کا زمینداری میں امتحان ہے. اگر ایک شخص استاد ہے تو اس کا استادی یعنی کہ تعلیم میں امتحان ہے. یعنی ہر شخص امتحان میں، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا امتحان نہیں ہے. تو انشاءاللہ اسی طرح میں آپ کو اور اچھے اچھے واقعات بتاتا رہوں گا. انشاءاللہ کل نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.